جس مسئلے کو حل کرنا تھا آپ کے لیے. اب ہم نے مانگا، کس سے مانگا؟ خدا سے مانگا. ایک دفعہ خدا سے نہیں مانگا، اہل بیت سے مانگا. جیسے ہی اہل بیت سے مانگا اسٹیمپ لگ گیا. کاہے کا شرک. ٹھیک ہے، مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. آپ نے قلم اٹھایا، کاغذ پہ چلایا، پہلے آپ نے ارادہ کیا، پھر آپ کا ارادہ شوق تک پہنچا، اس کے بعد آپ کی مسلس نے حرکت کی جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ چلا، پھر اس کے بعد آپ کی انگلیاں ہلی، انگلیوں نے قلم کو چلایا، قلم نے آ کے لکھا. اب مجھے یہ بتاؤ کس نے لکھا؟ قلم نے لکھا، انگلی نے لکھا، ہاتھ نے لکھا، ارادے نے لکھا. کہا کیا بتائیں، ڈائریکٹ تو قلم نے لکھا ہے، لیکن اگر ارادہ نہ ہوتا تو نہ ہاتھ چلتا نہ قلم چلتا، تو یہ بھی شرک ہو گیا. کہا نہیں شرک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب ایک لائن سے نظر آ رہے ہیں. تو کہا بس یہی مسئلہ ہے، جب اہل بیت سے مانگتے ہیں دینے والا خدا ہے، ذریعہ اہل بیت ہے، کوئی شرک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ چلتا وہاں سے ہے، وسیلہ انہیں بنایا جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. کون سا شرک ہے یہاں پر؟ کیونکہ شرک وہاں پر ہوتا ہے. غور فرمائیے، شرک کہاں پر ہوتا ہے؟ شرک وہاں ہوتا ہے کیونکہ عقل کا مسئلہ ہے. شرک وہاں ہوتا ہے جہاں ایک چیز کے سائیڈ میں آپ کھڑا کر دیجئے. آپ 10 لوگوں کو یوں کھڑا کر دیجئے، یہ سب پاس میں ہے یا نہیں؟ غور کیجئے گا مثال پہ، بس ختم کر رہا ہوں. یہ 4-8 انگلیاں سائیڈ میں، جب آپ دیکھیں گے تو سب نظر آ رہی ہیں یا نہیں؟ 8 کی 8 نظر آ رہی ہیں. لیکن اگر میں اس کو یوں کر دوں، کتنے نظر آ رہے ہیں؟ ایک ہی تو نظر آتا ہے. ارے اسی کو تو توحید کہتے ہیں. کہا دیکھو اہل بیت کو خدا کے سائیڈ میں نہ کھڑا کرنا، خدا کی لائن میں کھڑا کرنا. جب لائن میں دیکھو گے تو خدا ہی نظر آئے گا. اہل بیت جلوہ نظر آئیں گے. جلوہ شعاع ہوتا ہے، سورج نہیں ہوتا. پروردگار عطا کرتا رہتا ہے، یہ دیتے رہتے ہیں. دعا ضرور پڑھے بر محمد و آل محمد. کہا عقل وہ جو پروردگار نے تمہیں عطا کی ہے وہ اس لیے عطا کی ہے کہ تم اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو. جب تمہارے سامنے 2 آپشن آئے تو سمجھ جاؤ. یہ کون سی اخلاق فیصلہ لیتی ہے کہ تمہارے پاس ایک عالی ترین انسان بھی موجود ہو، اس کے سامنے کوئی غیر بھی موجود ہو، تم امامت اسے دے دو، جو نیچے ہو جو اوپر ہو اسے نہ دو. یہ عقل بڑے کام کو حل کرتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا کبھی فروع دین میں عقل نہ چلائیے گا. فروع دین کا مطلب نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف میں عن المنکر تولا. لاسٹ والا تو سب کو یاد ہے نا. یہاں عقل نہ چلائیے گا. کیوں نہیں قبلہ؟ اب ذرا سا سن لیجئے، تھوڑا کڑوی باتیں بھی. نہیں قبلہ، ہم تو جب تک بولیں گے نہیں جذبات ٹھنڈے کیسے ہوں گے؟ ارے عجیب آدمی ہے، اتنا ظلم کیا ان لوگوں نے، آپ کچھ بولنے بھی نہیں دیتے. قبلہ میں کب منع کر رہا ہوں، بولیے. لیکن ذرا عقل سے فیصلہ لیجئے کہ آپ کا بولنا زیادہ اہم ہے یا امت کا جڑا رہنا زیادہ مہم ہے. اما اگر بولنا ہی اہمیت رکھتا تو علی کے 25 سال زندگی کی کیسے تفسیر کیجئے گا؟ اگر بولنا اہمیت رکھتا تو سید سجاد کی 35 سالہ زندگی کا کیا جواب دیجئے گا؟ اگر بولنا ہی اہمیت رکھتا تو اہل بیت کے دوران سکوت کا کیا جواب دیجئے گا؟ اہل بیت کی سیرت پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھ کر عمل کرنے کے لیے ہے. کہا تمہارا ایک کام جو امت کو توڑ دے، یاد رکھنا اہل بیت کا نہیں ہوتا، کہ تمہارے جذبات ہیں جو امت کو بگاڑتے رہتے ہیں. جذبات پہ کنٹرول نہیں، ہم تو ضرور بولیں گے. بولیے، کل دے دیجئے گا اہل بیت کو جواب، پھر ہم پوچھیں گے. ہمارا غم زیادہ ہے
یا امام زین العابدین علیہ السلام کا؟ ہمارے جذبات زیادہ اجاگر ہیں یا علی ابن ابی طالب کے؟ کبھی غور کیا اس بات پہ؟ جس کی آنکھوں کے سامنے واقعہ ہو رہا ہے وہ تو ایسے کام نہیں کر رہا ہے جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں. 9 ربیع الاول کی آتی ہے، لگتا ہے بند پنجرے سے چھٹ گئے. تو یہ 2 مہینے 8 دن کس لیے تھے؟ قبلہ یہ 2 مہینے 8 دن تربیت کے لیے تھے، جیل میں بند ہونے کے لیے نہیں تھے. یہ اس لیے تھے کہ حسینی صفات اور کربلا کو بتایا جائے، اس میں تم اپنی تربیت کرتے جاؤ، آنے والے 10 مہینے میں اس کو اپلائی کرتے رہو، اگلے سال پھر آ کے حسینیت سے سیکھو، پھر اپنی زندگی کو 10 مہینے آگے بڑھاؤ، اسی طرح سے کمال تک پہنچ جاؤ. یہی پیغام کربلا ہے، یہی پیغام کربلا ہے. لیکن انسان اس کو سمجھے تو. فروع دین میں کبھی عقل نہ چلائیے گا. اگر فروع دین میں عقل چلائی تو دین برباد ہو جاتا ہے. کہ نہیں صاحب یہ مسئلہ تو عقل سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں نے قبلہ اگر آپ کی عقل سے سمجھ میں آتا تو آپ کی تقلید ہو رہی ہوتی، آپ آلو نہ بیچ رہے ہوتے. اب میں اگر سوال کرنا شروع کر دوں، نماز صبح 2 رکعت کیوں، نماز ظہر 4 رکعت کیوں، روزہ رمضان میں ہی کیوں، اچھا 30 دن کیوں، 60 دن کیوں نہیں، 62 دن کیوں نہیں ہے، خمس 1/5 ہی کیوں، بھائی 2 برابر لے لے ہے، پورا لے لے. کس کس کا جواب دیجئے گا؟ عزیزوں، عقلی مسائل اصول میں چلتے ہیں، فروع میں نہیں چلتے. یہ بات یہاں تک پوری کر دو. جب اصول دین میں یہ سمجھ لیا کہ پروردگار حکیم ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، یہ عقل نے آ کے سمجھ لیا، تو اب عقل کہتی ہے جب ایسا عمدہ خدا تمہارے پاس ہے تو اعتراض بعد میں کرنا، اطاعت پہلے کرنا. یہ دیکھتے جاؤ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھنا کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ کیوں وہاں پوچھا جاتا ہے جہاں برابری کا معاملہ ہوتا ہے. وہ اعلیٰ ہے، وہ حاکم ہے، تم محکوم ہو، وہ بتاتا رہے گا، ہمیں کرنا پڑے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. پروردگار، معذرت کے ساتھ بس بات ختم کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ تھوڑا سی تو رک جائیے. پروردگار دین کو بھیجتا ہے، انشاءاللہ کل دوپہر میں دین کے مراحل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دین کو بھیجتا ہے کس لیے؟ دین کو اس لیے نہیں بھیجتا ہے کہ ہم اور آپ اس کا کھلواڑ بنا لیں. دین کو اس لیے نہیں بھیجتا ہے کہ چوراہے پہ بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کی جائے. دین کو اس لیے نہیں بھیجتا ہے کہ ہم بٹیروں میں لے کے اس کو گھومیں. دین کو بھیجا گیا ہے تاکہ انسان زمین سے معراج پہ جائے. دین کو بھیجا گیا ہے تاکہ عقل کو کنٹرول کیا جائے. دین کو بھیجا گیا ہے تاکہ جانور سے انسان بنایا جائے. دین کو بھیجا گیا ہے تاکہ اطاعت پروردگار کی جائے. ہم سمجھتے ہیں سب سے چھوٹا جو پلیٹ فارم ہے وہ دین کا ہے، جس کو دیکھو اس میں نظر دینے لگتا ہے. ایک چھوٹا سا ڈاکٹر ایک نسخہ لکھتا ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے اگر اس نے 8 گھنٹے کھانے پہ کہا ہے تو 9 گھنٹے دوا کھا لے. اور یہاں دین نسخہ دیتا رہتا ہے، اپنے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. اور پھر توقع یہ بھی ہے کہ بس نماز کے بعد جناب جبریل نازل ہو جائیں. ارے تو بھیا یہ کیسے ہونے والا ہے؟ پروردگار اطاعت چاہتا ہے، اور جو اطاعت کرتا ہے اسے کہتے ہیں عبد. اطاعت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عبد. عبد 2 طرح کے ہوتے ہیں، اچھے کی اطاعت کرنے والا، برے کی اطاعت کرنے والا. جو اچھے کی اطاعت کرتا ہے اسے کہتے ہیں عبداللہ. کا دیکھو ہر ایک کے عبد نہ بننا، عقل کہتی ہے اللہ کے عبد بننا، کیونکہ وہاں عبد بننا تمہیں اوپر لے جاتا ہے. تم جھکنا سیکھو، وہ اٹھاتا رہے گا، اتنا اٹھائے گا کہ
اتنا اوپر اٹھا لے گا کہ کائنات اس کے آگے زیرو نظر آئے گی. تم جھکنا تو سیکھو دین کے آگے. دین میں اکھڑ پیچ بعد میں کرنا، پہلے جو علماء دے رہے ہیں اس کو لینا سیکھو. دین کے سورسز یہ بھی ایک اہم گفتگو ہے، انشاءاللہ عقل کے سائے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جتنا وقت رہا. اب انسان یہیں پہ آ کے نہیں سمجھ پاتا کہ تمہیں اطاعت کرنا ہے، عبداللہ بننا ہے. پروردگار عبداللہ بنے کیسے؟ ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، وقت نہیں ہوا کیونکہ صرف منتظمین کی ذمہ داری بیان کر پایا. جو لوگ ممبر پہ آ رہے ہیں اس میں بھی ایک پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کرنا تھا، رہ گیا، چھوڑیے اب اس کو انشاءاللہ کل بیان کروں گا. اب انسان کیسے عبداللہ بنے کا ایک راستہ ہم تمہیں بتاتے ہیں. عبداللہ بننا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کیسے عبداللہ بنو. مقصد کیا ہے عبداللہ بننا کا؟ دیکھو عبداللہ بننے کے لیے ہم نے ایک دروازہ بنایا ہے، اس دروازے پہ آؤ عبداللہ بن جاؤ گے. اور وہ دروازہ ہے ابا عبداللہ کا. کہ اگر عبداللہ بننا ہے تو آؤ ابا عبداللہ کے دروازے پہ. ابا عبداللہ تمہیں بتائیں گے کہ کس طرح سے خدا کی اطاعت کی جاتی ہے. تم تو آسانی میں عبادت نہیں کر پاتے، حسین نے تو تیروں کی سائے میں عبادت کی ہے. عام انسان تو سوچتا رہتا ہے کروں نہ کروں، لیکن ابا عبداللہ اسے کہتے ہیں کہ جس پہ ملائکہ آ کے رشک کرتے ہیں. ایسا سجدہ کیا کہ کائنات مثال نہ لا سکی. عزیزوں، یہ تو اس گھرانے کے بڑے لوگوں کی بات ہے. اس گھرانے کے جو بچے ہیں ان کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی. مجھے نہیں معلوم کہ ہم میں اور آپ میں سے کتنے لوگ سیریا گئے ہیں، شام کی زیارت پہ گئے. اگر آپ شام کی زیارت پہ گئے ہوں تو آپ نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا ہوگا. وہاں سکینہ کے روضے پہ آپ کو سجے ہوئے کھلونے نظر آئیں گے. اور جب انسان وہاں خادم سے سوال کرتا ہے کہ یہ بتا یہ کھلونے روضے پہ کیا ہے، تو خادم کہتا ہے یہ بچے لے کے آئے ہیں. کیونکہ بچے بھی اپنی زبان بے زبانی سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں. سکینہ، تمہارے تماچے کھانے کے دن نہیں تھے. سکینہ، تمہارے کانوں سے گوشوارے چھینے جانے کے دن نہ تھے. اے کاش اشقیاء کو پتا ہوتا، مانگ لیتے تو اس سے زیادہ مل جاتا. لیکن عجیب حالات کربلا ہے. جب شام غریبہ میں جناب زینب پہنچی ہے تو ایک مرتبہ سکینہ سے سوال کیا، سکینہ یہ بتاؤ بابا کو پہچانا کیسے؟ آخر لاش کو چہرے سے پہچانا جاتا ہے، اس بیابان جنگل میں تم بابا کے لاشے پہ آئی کیسے؟ اب سکینہ مسائل پڑھ رہی ہے، پھوپھی اماں، ارے جب میرے دامن میں آگ لگی، جب میرے گوشوارے چھینے گئے تو میں بابا کہہ کے پکار کر بھاگ رہی تھی. ایک مرتبہ نشیب سے اس لاشے سے آواز آئی، سکینہ سکینہ الیہ الیہ. بس میں نے آواز کا سہارا لیا، حسین کے لاشے سے آ کے لپٹ گئی. آزادارو، بچے
بچے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سن کس کام کا سن ہوا کرتا ہے. ارے یہ مصائب کو سہنے کا سن نہیں تھا. ایک طالب علم ہے جو سیریا میں رہتے ہیں, اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. میں زیارت جناب سکینہ کو روضے پہ پہنچا, زیارت نامہ ہاتھ میں لیا, زیارت نامہ پڑھ رہا تھا کہ ایک دم سے ایک چھوٹا سا بچہ حرم میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں ایک سفید کپڑا تھا, کپڑے کو لے کے آگے آیا. جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ میں کپڑا دیکھا میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا, کیونکہ ایک نئی چیز تھی. ارے سکینہ کے روضے میں اگر کوئی آتا تھا تو کھلونے لے کے آتا تھا, آخر یہ بچہ یہ کپڑا کیوں لے کے آیا ہے؟ میں اسے دیکھتا رہا. بچہ آگے بڑھا, آگے بڑھنے کے بعد اس نے وہ کپڑا روضے مبارک پہ ڈالا, لیکن ابھی قد چھوٹا تھا تو کپڑا روضے پہ نہیں جا پایا, نیچے گرا. آگے بڑھا, بڑے احترام سے کپڑے کو اٹھایا, جھاڑا, دوبارہ طے کیا, پھر اس کو پھینکا, لیکن دوبارہ کپڑا نیچے گر گیا. وہ طالب علم فرماتے ہیں میں آگے بڑھا, آگے بڑھنے کے بعد دو زانو ہو کے اس کے پاس بیٹھا. میں نے کہا صاحبزادے ذرا یہ بتائیے آپ یہ کپڑا لے کے کیوں آئے ہیں؟ لیکن عزادارو جب وہ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے میرے دل میں ایک بات آئی کہ ارے جب غیر کا بچہ بھی ہوتا ہے تو انسان کتنی محبت سے پیش آتا ہے. ارے یہ تو اہل بیت کی اولادیں تھی, نہیں معلوم کس طرح کی دشمنی کی جا رہی تھی. جزاکم ربکم خیر الجزا. وہ انسان کہتا ہے میں اس بچے کے پاس بیٹھا, میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا شیخ اس کپڑے کو زری کے اوپر ڈال دیجئے. کہا وہ تو میں سمجھ گیا, میں کپڑے کو زری پہ ڈال دوں گا, لیکن یہ بتاؤ ارے جو بھی یہاں آتا ہے وہ بچہ کھلونے لے کے آتا ہے, تم کپڑا کیوں لے کے آئے ہو؟ اس نے ایک مرتبہ میری طرف دیکھا, اوپر سے نیچے میرا نظارہ کیا, اس کے بعد کہا شیخ تمہیں نہیں معلوم میں یہ کیوں لے کے آیا ہوں؟ ارے کل رات جب میں سونے جا رہا تھا تو میری ماں مجھے سلانے سے پہلے سکینہ کے مصائب سنا رہی تھی. ارے مصائب سناتے سناتے میری ماں نے یہ بتایا کہ سکینہ جب زندان شام میں اس دنیا سے رخصت ہوئی, سید سجاد اسی کرتے میں سکینہ کو دفن کیا. ارے کفن نہ تھا جو سید سجاد سکینہ کو کفن دیتے. شیخ میں کفن لے کے آیا ہوں تاکہ بی بی کے سامنے ہدیہ کروں. ارے سکینہ کل ہم کربلا میں نہ تھے, ہم شام میں نہ تھے, اگر ہوتے تو اپنی جان بھی نثار کر دیتے. ہمارا ہدیہ قبول کیجئے. آزادارو بس آخری منظر آپ جانتے ہیں جب انسان کسی کو قبر میں اتارتا ہے تو دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک اوپر سے لاش کو دیتا ہے, دوسرا نیچے سے لاش کو لیتا ہے. اے علی شام مجھے مدینے کا علی یاد آیا جب علی ابن ابی طالب زہرا کے جنازے کو قبر میں اتارنے چلے. رسول کے ہاتھ آگے بڑھے, یا علی لاؤ امانت کو میرے حوالے کر دو, لیکن ہائے زندان شام مجھے نہیں معلوم شاید حسین کے ہاتھ آگے بڑھے ہو. بیٹا سید سجاد لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو.
لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام امام کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ بار الہ تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔